ٹی آئی کی مشکلات کم نہ ہوئیں، ڈی چوک احتجاج سے متعلق مقدمات میں کارکنان کی رہائی کے بعد عدالت کے باہر سے پھر گرفتاری۔ انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے 86 ملزمان کو کیس سے بری کیا تھا۔ جج نے ریمارک دیے تھے کہ ملزمان کو دوبارہ پکڑا تو پولیس کو ہتھکڑی لگے گی۔ ملزمان عدالت سے باہر نکلے تو پولیس نے دوبارہ دھر لیا۔ 56 افراد کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ 48 ملزمان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ علی امین گنڈا پور کے گارڈز کو گولی چلاتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ لاشیں گرا کے ان پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ پی ٹی آئی سے برس پڑے، کہا انہیں کبھی عوام کے جان و مال کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ انہوں نے ہمیشہ ریاست اور عوام کا نقصان چاہا۔ 9 مئی اور 26 نومبر ملک کی تاریخ کے سیاہ ترین دن ہیں۔ عوام تحریک انتشار کی اگلی کال مسترد کریں گے۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن حکومت اور جے یو آئی آمنے سامنے۔ حکومت نے تنظیمات المدارس کے اجلاس تک کارروائی روک دی۔ 17 دسمبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی تیاریاں۔ وزیر اعظم نے اجلاس بلانے کی ایڈوائز صدر کو بھجوا دی۔ مدارس رجسٹریشن سمیت 8 بلز کی منظوری کا امکان۔ صدر نے سوسائٹی رجسٹریشن بل پر اعتراضات لگا کے واپس بھیج دیا تھا۔ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطہ۔ خیبر پختونخوا میں قانون سازی کے لیے پی ٹی آئی سے مدد مانگ لی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر اور جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی ملاقات۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل سے پیدا صورتحال پر مشاورت، کہا پی ٹی آئی مدد کرنا چاہتی ہے تو کے پی ایس ایم قانون سازی کرے۔ ایوان صدر کے اعتراضات سے بلی تھیلی سے باہر آ گئی۔ مدارس بل اعتراضات کا مقصد مدارس کو فیٹف کے حوالے کرنا ہے۔ جے یو آئی رہنما حافظ عبداللہ کا رد عمل۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ نے رجسٹریشن کو فیٹف سے جوڑنا مفروضہ قرار دے دیا، کہا کہ صدر مملکت کے اعتراضات میں فیٹف کا ذکر نہیں ہے۔ مدارس رجسٹریشن بل عجلت اور مخصوص حالات میں منظور ہوا تھا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا مدارس تنظیموں کی اکثریت کو بل پر اعتراضات ہیں۔ 15 میں سے 10 وفاقی مدارس نے بل پہ تحفظات کا اظہار کیا۔ ایم کیو ایم سربراہ نے حکومت چھوڑنے کا بھی عندیہ دے دیا، کہا نہ جانے کب حکومت چھوڑ دیں، ہمارا ریکارڈ خراب ہے۔ صدر نے مدارس بل پہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ مولانا صاحب بیٹھیں گے، معاملات طے ہو جائیں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے واضح کر دیا، کہا مولانا فضل الرحمان سمیت تمام علماء کو ایک پیج پہ لانا ہوگا۔ مدارس کی رجسٹریشن پہ کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ چیئرمین علماء کونسل طاہر اشرفی کا 2 ٹوک اعلان، کہا وزارت تعلیم سے منسلک مدارس پر منفی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے۔ الزام تراشی سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تحریک انصاف رابطے بحال ہونے کے لیے پرامید۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ شرائط نہیں، مطالبات رکھے ہیں۔ سیاسی مسائل کا حل سیاسی بیٹھک سے ہی ہوتا ہے، مذاکرات ضرور ہونے چاہیے۔ وفاقی حکومت کا پی ٹی آئی کو اندرونی لڑائیاں ختم کرنے کا مشورہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا فیض حمید کے خلاف چارج شیٹ کے بعد ان کا رویہ بدلا۔ بشریٰ بی بی اور بہنیں دوسری بات کرتی ہیں، پہلے گھر کی لڑائیاں اور اختلافات ختم کریں۔ کل یہ جنہیں اچھوت سمجھتے تھے، آج انہی کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ بات چیت تب ہوتی ہے جب کسی پر اعتبار ہو۔ کمیٹی کا کام صرف رولز کی سفارشات مرتب کر کے کمیشن کے سامنے رکھنا ہے۔ میری آپ کو رائے ہے کہ بہتر تقرریوں کے لیے جوڈیشل کمیشن سے رولز کی منظوری کے بعد ہی ججز کے نام تجویز کیجیے گا۔ جسٹس مندوخیل کا جسٹس منصور کو جوابی خط، تجاویز پر غور کی یقین دہانی۔
کہا کہ کمیشن نے چیف جسٹس کو رولز بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل کا اختیار دیا، میری سربراہی میں کمیٹی بنی تھی۔ پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو نفرت اور شرپسندی کی طرف راغب کیا، ان کے لیے کوئی منصوبہ شروع نہیں کیا۔ ہم یہ اثاثہ فسادی اور انتشاریوں کے ہاتھیار کا مال نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا نوجوان ملک دشمن سرگرمیوں سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہیں، صرف نون لیگ نے نوجوانوں کے لیے کھیلوں اور مثبت سرگرمیوں کے منصوبے شروع کیے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بدترین دور میں معیشت کا بیڑا غرق کیا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ایک شخص نے ملک کی سیاست ہمیں زہر گھولا۔ پی ٹی آئی کے دور میں ملک کی ترقی کے راستے کو روکا گیا۔ ملک کو انتشار کے بجائے امن و استحکام کی ضرورت ہے۔ ہم نے ملک کو ترقی خوشحالی کی طرف لے جانا ہے۔ ملک کا معاشی نظام چند ہاتھوں میں ہے، گورنر سنگھ کامران ٹھسوری کا تقریب سے خطاب، کہا معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ پانی اور گیس آتی نہیں مگر بل آ جاتے ہیں۔ جب تک طلباء میں سے لیڈرشپ نہیں آئے گی، سیاستدان جھوٹے وعدے کرتے رہیں گے۔ حکومت کے 10 ماہ میں مشترکہ مفادات کونسل کا کوئی اجلاس نہیں ہوا۔ حکومت 90 دن میں اجلاس بلانے کی پابند ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری کا مطالبہ، کہا صوبوں کو فیصلہ سازی میں محروم کیا جا رہا ہے، وفاقی حکومت کو آئین سے کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس 21 دسمبر کو طلب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ میں 21 نئے ایڈیشنل ججز لگانے کی منظوری ہوگی۔